بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم لسانی۔ ہمارے سورہ یاسین کا ترجمہ چل رہا تھا، ہم آیت نمبر 38 سے 50 تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں قدرت ہے، اسی کا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر عزیز علیم، اور سورج کے لیے جو مقرر راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ غالب باطن اللہ تعالیٰ، یعنی سورج اپنے دائرے میں ہی گھومتا رہتا ہے، کسی اور سیارے سے نہیں ٹکرا۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور نشانی یہ بتائی کہ چاند بھی ایک نشانی ہے، اس کی منزلیں طے کر رکھی ہے، وہ ایک دن گھٹتا رہتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اتنا خزیر کی پرانی ٹہنی ہوتی ہے اتنا پتلا ہو جاتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2 دن بعد نکلتا ہے۔ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ سورج جا کے چاند سے ٹکرا جائے اسے پکڑ لے، ایسا یہ سیارے جو ہوتا ہے نا اپنے دائرے میں گھومتے رہتے، کسی اور سیارے سے بھی جا کے ٹکراتے نہیں، ایسے دن رات کو پکڑ لے ایسے نہیں ٹکرائے، ایک دن کے بعد رات میں چلتی، تب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب سورج ڈوبتا ہے نا تو وہ ڈوبنے کے بعد نا وہ عرش کے نیچے جاتا ہے، عرش پہ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے طلوع ہونے کی۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فُلْكٍ مَشْحُونٍ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی یہ بھی نشانی ہے کہ کشتی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تم سوار کو کیسے چلتی ہے سمندر میں اتنا وزن لے کے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں پیدا کریں جن پر ہی سوار ہوتے ہیں، یعنی اس پہ مراد آج کل کے ٹائم پہ جہاز ہو گئے، بسیں، ٹرین، یہ سب اسی جیسا اللہ تعالیٰ نے تھی قوت جی لے کے چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبو دیتے، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس ہوتا اور نہ وہ بچائے جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈبو دے کشتی کو، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی تو کشتی چل رہی ہے، اپنے کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ إِلَّا رَحْمَةً وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ہم اپنی طرف سے رحمت کرتے ہیں اور ایک مدت تک کے لیے انہیں فائدہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہ سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے، یعنی کہ ان کے پاس کتنی بھی نشانیاں آ جائے تب بھی وہ اس سے بے رخی برتتے ہیں، کیونکہ یہ جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی سورج چاند ان سب کی، تو اس پہ غور فکر کرے سے کون تھامے ہوئے، کون کس کا حکم مانے ہوئے اللہ تعالیٰ، تب بھی غور فکر نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، کیوں تو وہی گمراہی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ سب ہوگا سچا تو بتلاؤ، یعنی کفار متصل رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو دو، تو کہہ رہے ہم کی کھلائیں ایمان والے کو، ایمان والے سے کہتے ہیں یہ جو غریب ہے کہ ہم نہیں کھلا رہے ہیں تو اللہ ہی کھلائے گا، یہ اللہ پہ ایمان ہم تو ایسا جواب دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ جس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں آخرت کا عذاب کا
وہ کب آئے گا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا, سچ تو بتلاؤ. یہ وعدہ مانگتے نہیں قیامت کا, قیامت کب بن پاؤ گی. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصُّونَ. انہیں صرف ایک سخت چیز کا انتظار ہے جو انہیں آپ پکڑے گی, اور یہ باہمی لڑائی جھگڑے میں یہ ہوں گے. یعنی یہ چیز کا انتظار ہے. جب قیامت آئے گی تو پھونکا جائے گا نا, پہلا والا پھونکا جائے گا نا, تو اس میں نا سب کے سب لوگ مر جائیں گے, اور اس کے بعد دوسرا پھونکا جائے گا تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک چیز ہی ہوگی اور یہ آپس میں جھگڑ ہی رہے. افلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف لوٹ سکیں گے. یعنی جب سور ڈوبا جائے گا تو ایسا ہولناک وقت ہوگا وہ کہ کچھ بھی وہ وصیت نہیں کر پائیں گے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں پائیں گے. اتنا ہولناک وہ دن ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. تو سور کے پھوٹے جانے کے جاتے یہ سب یہ قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے چلنے لگیں گے. یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے, پھر جب ثانی سور پھونکا جائے گا, دوسرا سور پھونکا جائے گا نا, تو اس میں سب کے سب اپنے قبروں سے اٹھ جائیں گے ایک دم, اور اللہ کی طرف جانے لگیں. قالوا یا ویلنا من بعث من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہمارے خواب گاؤں سے کس نے اٹھا دیا, یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں سے سچ سچ کہہ دیا. اب جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا تو کہیں گے کہ مطلب وہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایسے ہولناک بھی ہوں, کہیں گے کہ ہمیں اپنے خواب گاؤں سے کس نے اٹھا دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ قبر میں انہیں کوئی عذاب نہیں پہنچے گا, لیکن قبر میں بھی عذاب پہنچے گا. لیکن جب وہ قیامت والا دن آئے گا تو وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ قبر کا عذاب انہیں کم لگے گا. وہ کہیں گے ہمیں ہمارے خواب گاؤں سے کس نے اٹھاتی تھی. قیامت کے لیے بہت ہولناک